دنیا کا سب سے عظیم انسان کون تھا جس نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا؟ یقیناً یہ سوال سننے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر آئنسٹائن یا پھر مذہبی طور پر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بدھ مت یا کسی بڑے مسلمان بادشاہ کا نام آئے گا۔ لیکن یہی سوال مذہبی طور پر عیسائیت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مائیکل ایچ ہارٹ کے دماغ میں پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں دنیا کے تمام بااثر افراد کو ملا کر ان کی ایک فہرست تیار کروں، اور وہ بھی رینکنگ کے حساب سے۔ اس نے اس پر کام شروع کیا اور 28 سالوں کی کڑی محنت اور ریسرچ کے بعد 1978 کے اندر انہوں نے اپنی ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا دی 100 رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل مین ان ہیومن ہسٹری۔ مائیکل ہارٹ ایک ریاضی دان اور ہسٹری کا علم رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے ہسٹری کی تمام کتابوں کو اپنی ریسرچ کے لیے کھنگال دیا، قدیم صحیفوں کی مدد لی، مذہبی رہنماؤں کی ہسٹری پڑھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر جو بھی بڑے بڑے لوگ آج تک رہے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے اندر کچھ پازیٹیو چیزوں کو کنٹریبیوٹ کیا یا انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، ان سب لوگوں کو اس لسٹ کے اندر ایڈ کر دیا گیا، جس کے اندر انقلابی ایجادات کرنے والے موجد، رائٹرز اور کئی انقلابی سیاسی اور مذہبی لیڈر شامل تھے۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اس کی 5 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی اور اس کا 15 مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی رینکنگ کے اندر سب سے پہلا نمبر کس شخصیت کا ہے؟ یعنی ایک ایسی انسانی شخصیت جس نے پوری ہیومن ہسٹری کے اندر انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ایون کہ مائیکل ہارٹ کا کہنا تھا کہ اگر ہم آج تک ان کی تعلیمات کو فالو کرتے تو اپنی پوری زندگی خوشی سے گزار سکتے تھے۔ اس نے اپنے وقت کی 20 عظیم بادشاہتوں کو فتح کیا۔ یہ وہ واحد شخص تھے جو مذہبی اور سیکولر دونوں طور پر کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اتنا سکسیسفل طریقے سے ہسٹری کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت شخصیت، جن کا اس لسٹ کے اندر پہلا نمبر ہے، جبکہ اس لسٹ کے اندر آئزک نیوٹن کا دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا، عمر بن خطاب کا 52 یعنی 52، اشوکا کا 53 اور مہاتما گاندھی کو رکھا گیا اس رینکنگ کے اندر 107 نمبر پر یعنی 107۔ مائیکل ہارٹ کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا انتخاب دیکھ کر بہت سے لوگ حیران ہوں کیونکہ میں عیسائی ہوں اور مسلمانوں کے آخری نبی اور عظیم ترین پیغمبر کو میں نے اس لسٹ کے اندر عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہوں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میرا انتخاب یہی ہے کہ دنیا کے تمام بااثر افراد کی فہرست اگر تیار کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اوپر رہے گا، اور وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے نمبر پر اور گوتم بدھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد جب وہ ایک روز لندن کے اندر اس کے بارے میں لیکچر دے رہا تھا تو مجمع میں سے کھڑے ہو کر ایک شخص نے مائیکل ہارٹ سے یہی شکایت کی کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 کے طور پر سب سے اوپر کیوں رکھا؟ اس پر مائیکل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کی پہاڑی پر اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت ان پر صرف 4 افراد ایمان لائے تھے، جن میں ان کا سب سے اچھا دوست، ان کی بیوی اور 2 لڑکے شامل تھے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب اسلام ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، کیونکہ جھوٹ 1400 سال تک کبھی چل ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی 1.5 ارب لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے۔ غور کرنے کی ایک اور بات تو یہ ہے کہ یہ اربوں مسلمان اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں، یعنی مسلمان ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مارنے اور خود مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کیا اس مجمع کے اندر کوئی بھی ایک شخص ایسا موجود ہے جو یسوع مسیح کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو؟ اس سوال کے بعد پورے حال کے اندر خاموشی چھا گئی، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر آپ کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر فخر ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس کے بارے میں جان سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔